حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سائل آتا تو فرماتے سفارش کرو تمہیں بھی ثواب ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حکم جاری کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ دیہاتی لوگ آتے تھے، بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، کہیں ادب کے خلاف کا جملہ نہ نکل جائے، بعضوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جب کوئی آئے تو اس کے بارے میں مجھ سے آ کر بات کر لیا کرو اور سفارش کر لیا کرو کہ اس کا یہ کام ہے یا رسول اللہ یہ کر دیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گا وہ فیصلہ ہوگا۔ تو سفارش کرنے پر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر عطا فرما دے گا، اگلے کا کام ہو نہ ہو۔ سفارش کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سفارش چل گئی تو ثواب ملے گا، نہیں، سفارش کر دی اللہ اجر دے گا، اگلے کا کام ہو جائے پھر بھی اجر ہے، اگلے کا کام نہ ہو پھر بھی اجر ہے۔ لیکن سفارش اس بندے کی کرنی ہے جو سفارش کا اہل ہے۔ ایک بندہ ایک جگہ ڈیوٹی کا اہل نہیں ہے تو کوئی بندہ اس کو سفارش کر کے لگوا دیتا ہے تو یہ لگنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر وہ لگنے کے بعد اس ڈیوٹی کو صحیح انجام دے گا تو پھر اس کے لیے آمدن جو ہوگی وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دے سکتا تو جو آمدن ہے وہ بھی اس کے لیے ناجائز ہو جائے گی جتنا وہ صحیح ڈیوٹی نہیں دے رہا۔ تو جو سفارش کا اہل ہے اس کے لیے سفارش کر دی جائے، اور جس کی سفارش نہ چلے وہ ناراض بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کہیں رشتے کے لیے بات کر دی یا کسی کو کام پہ لگانے کے لیے بات کر دی، اگلا نہ مانے کسی وجہ سے تو پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، یار میں نے بات کی تھی اس نے مانا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ سفارشیں کی، بعض مواقع پر صحابہ نہیں مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا محسوس نہیں کیا۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باندی تھی، جب آزاد ہوئی تو شرعی حکم یہ ہے کہ باندی کا نکاح ہو اور مالک نے کیا ہو، آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہوتا ہے خاوند کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ مغیث ان کا خاوند تھا، جب یہ آزاد ہوئی تو انہوں نے خاوند سے علیحدگی کر لی کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہتی، تو وہ گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا کہ یہ میرے ساتھ مجھے نہ چھوڑے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ شادی کر لے، علیحدگی اختیار نہ کر، اس کے ساتھ رہ جا۔ تو آگے سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ کہ اگر حکم ہے تو پھر تو انکار کفر ہے، پھر تو ماننا پڑے گا، اور اگر سفارش ہے تو پھر میری مرضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو پھر آگے سے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں رہتی، نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی برا محسوس نہیں کیا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام حزن، غمگین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ یہ نام درست نہیں ہے، نام سہل رکھ دو، آسانی والا، نام کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میرے والد نے رکھا ہے، بڑوں نے رکھا ہے، میں نہیں تبدیل کرتا۔ دیہاتی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، نہیں کرتا تو نہ کر۔ لیکن ان کے پوتے سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تک ہمارا دادا زندہ تھا تو ہمارے خاندان میں پریشانی ہی پریشانی رہتی تھی، کیونکہ جب نام کا مطلب ہے غم تو گھر میں غم ہی رہتا تھا، کبھی ایک حادثہ، کبھی دوسرا حادثہ، کبھی ایک پریشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل نام رکھو، اس کا مطلب ہے آسانی۔ نام چینج کر دیتے تو اللہ حالات بھی بدل دیتا، نام سے بھی اثر پڑتا ہے۔ لیکن جو حکم لازم نہیں ہوتا تھا، سفارش ہوتی تھی، مشورہ ہوتا تھا، تو اگلا نہیں مانتا تو برا نہیں محسوس کرتے تھے۔ تو انسان کسی کو نفع دینا چاہے، سفارش کرنے سے فائدہ ہو، ویسے مشورہ دینے میں فائدہ ہو تو دوسروں کو دے دے، اگلا مان لے گا تو فبہا، نہیں مانے گا تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ ہمیں اچھی نیت سے اگلے کو مشورہ دینا، اگلے کو راستہ دکھانا، اگلے کی سفارش کرنا، اس پر ہمیں اللہ اجر دے دے گا۔ انسان کسی بیمار کو دیکھتا ہے، بات ذہن میں آتی ہے کہ یار فلاں حکیم ہے، فلاں ڈاکٹر ہے، اس سے فائدہ ہوگا،
یا فلان جگہ سے فائدہ ہوگا، یا کوئی بھی نظام ہے اگلے کو بندہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کا کام فلان جگہ سے ہو سکتا ہے، تو انسان بات دل میں نہ رکھے، اگلے کو بتا دے۔ اگر وہ مشورہ لے لے گا تو فبہا، نہیں لے گا تو اس کو اچھی نیت پر بتانے پر اجر ملے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آئیڈیا مشورہ اچھا آتا ہے لیکن ہم اگلے کو نہیں دیتے، بھائی وہ جانے اس کا کام دے دیں جدھر مرضی جائے۔ نہیں، اچھی بات اگلے کے لیے ذہن میں آئے کہ اس کا کام فلان جگہ سے ہو سکتا ہے، فلان جگہ سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، فلان جگہ سے اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ جس طرح رشتوں میں آتا ہے، بندہ دیکھتا ہے یہ بچہ ہے، فلاں کی بچی ہے، اگر ان کا آپس میں رشتہ ہو جائے مناسب رہے گا تو بندہ ان کو مشورہ دے سکتا ہے، یار آپ کا بچہ ہے، فلاں گھر میں بچی ہے، اگر آپ رشتہ کر لو۔ اب ان کا رشتہ کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اچھی نیت پر مشورہ دے گا، اس پر بھی اللہ اجر دے گا۔ تو اسی طرح سفارش کرنا ہے، کوئی کہتا ہے یار فلان جگہ آپ بڑے ہیں، وہ آپ کی بات مانتے ہیں، چلو آپ ہمارے لیے بات کر لو، تو انسان بات کر لیتا ہے، وہ مان گئے، فبہا، نہ مانے، بات کرنے پر اللہ ثواب دے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی حکم دیا کہ کوئی سائل آئے تو آپ آگے ہو کر بات کر لیا کرو۔ آگے اللہ کی مرضی ہے، میری زبان سے کیا جملے نکلواتا ہے کہ اگلے کا کام ہو جاتا ہے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہوگی میری زبان سے وہی فیصلہ اس کے لیے جاری ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔